اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بات کتاب صرف سادہ میں صرف سادہ کے پہلے حصے فعل پر چل رہی تھی۔ گزشتہ دروس میں ہم نے فعل کی تعریف بیان کی، اس کی اقسام اور فعل معلوم، مجہول، فعل مضارع معلوم، فعل مضارع مجہول، اور یہ کہاں سے بنتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، یہ بات ہماری ختم ہوئی۔ آج سے ہماری بحث شروع ہوگی کہ فعل کے صیغے کون سے ہیں۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ صرف سادہ میں ہم نے فعل کی چونکہ بحث اصلی بحث صرف میں فعل سے ہوتی ہے، لیکن دوسرے حصے میں ہم اسم کی بحث بھی پڑھیں گے، لیکن اس میں بھی صیغوں سے بحث ہوگی۔ خود جو صرف ہوتی ہے یا اس کی شناخت ہوتی ہے کلمہ کی، اسم کی، اس کے ذیل میں ہم اسم کی بحث پڑھیں گے۔ بہرحال ابھی ہم فعل کی بحث پڑھ رہے ہیں، تو فعل کی بحث میں جیسا کہ تعریف علم صرف میں آیا تھا کہ ہم نے کلمات کی تصریف کرنی ہے، ایک کلمہ سے مختلف صیغے بنانے ہیں تاکہ ہم نے مختلف معنی اس سے حاصل ہو سکیں۔ اب جب کہ ہم نے اس فعل کی تعریف کر لی، اس کی اقسام بھی بیان کر دی ہیں، تو اب ہم بیان کریں گے کہ فعل کے صیغے کتنے ہیں۔ فعل کے صیغے ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکیں ہمیں۔ اب مثلا ایک لفظ ہے، اس سے آپ نے ایک فعل بنایا، مثلا ضرب، یہ مصدر ہے، ضرب یعنی مارنا، اس میں یہ اسم ہے اور کیا ہے، مصدر ہے۔ اب اس سے آپ نے فعل بنایا، فعل ماضی بنایا، ضربا، فعل ماضی مجہول بنایا، ضربا، فعل ماضی مضارع معلوم بنایا، یضرب، مضارع مجہول بنایا، یضرب۔ اب یہ جو آپ نے صیغے بنائے ہیں مختلف اقسام میں، اس کو ڈالا ہے فعل کو، ان سب افعال کے مختلف پھر آگے سے صیغے ہیں۔ صیغے یہ کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم مختلف معنی حاصل کر سکیں، مذکر کا معنی حاصل کر سکیں، مؤنث کا معنی حاصل کر سکیں، یا پھر وہ غائب کا اگر کوئی ہے فاعل تو اس کا معنی حاصل کر سکیں، یا اگر کوئی مخاطب کا صیغہ ہے یا متکلم کا صیغہ ہے، فعل وہی ایک ہوگا، لیکن جو اس کو انجام دینے والا ہوگا فاعل، وہ ہم تبدیل کریں گے صیغے کو، تو اس سے اس کے مطابق معنی حاصل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں صیغہ یہ فعل فاعل یا نائب فاعل یا غائب اس یا مخاطب یا متکلم۔ جب آپ ایک فعل کا صیغہ بناتے ہیں، آپ کو معلوم ہے جب ایک فعل انجام دیا جاتا ہے تو ایک اس فعل کو کرنے والا ہوتا ہے، اور اگر وہ فعل متعدی ہو تو ایک وہ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ فعل انجام پاتا ہے۔ مثلا ضرب کا فعل ہے مارنا، مارنے کے لیے ایک بندے کی ضرورت ہے یا دو بندے کی؟ ظاہراً ایک بندہ مارنے والا ہوگا اور ایک جس کو مار پڑی ہے، دو بندے ہونا ضروری ہے۔ لہذا آپ فاعل لے آئیں گے اور مفعول لے آئیں گے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں یا تو فاعل یا نائب فاعل جو ہے، مثلا فعل ضربا میں فاعل اور ضربا میں نائب فاعل۔ فاعل یا تو غائب ہوگا، آپ کہیں گے اس نے مارا، اب اس تو غائب ہے، آپ دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، آپ مثلا زید عمر کو بتاتا ہے کہ علی نے مارا، اب علی ان کے درمیان موجود نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو وہ کہے گا اس نے مارا، تو یہ کون ہے؟ فاعل غائب ہے، ان کے درمیان موجود نہیں ہے۔ یہ ابھی میں ظاہری طور پر سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے اس طرح سے الفاظ بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حتماً غائب ہو اور وہاں پر موجود نہ ہو۔ جب آپ کہتے ہیں اس نے مارا یا وہ ایک شخص مارتا ہے، اس کا مطلب خود آپ نے نہیں مارا، یا وہ جو سامنے آپ کے سامنے بندہ کھڑا ہے مخاطب، اس کو بھی آپ نہیں کہہ رہے کہ تم نے مارا، بلکہ آپ ایک تیسرے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو وہاں پر آپ دونوں کے علاوہ ہے۔ جو میں ہوں بات کرنے والا، مثلا فرض کر لیں زید ہے، اگر وہ خود بات کر رہا ہے، اگر اس نے مارا ہوتا تو وہ کہتا میں نے مارا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو متکلم کا صیغہ ہو گیا۔ یا اگر زید عمر سے بات کر رہا ہے اور زید عمر کو کہتا ہے کہ تم نے مارا، تو وہاں پر کیا ہے؟ یہ مخاطب کر رہا ہے، وہاں پر کہے گا تم نے مارا، ضربتا۔ لیکن اگر یہ دونوں بندے جو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ان دونوں میں سے کسی نے بھی نہیں مارا، ایک تیسرے بندے نے مارا ہے،
تو وہاں پر وہ کہے گا ضربا. یہاں پر فاعل کون ہے؟ غائب ہے. لیکن اگر زید عمرو کو جو آپس میں بات کر رہے ہیں کہتا ہے کہ تم نے مارا، تو فاعل یہاں پر کون ہے؟ مخاطب ہے. سامنے والا جو حاضر بندہ ہے آپ کے سامنے، آپ اس کو مخاطب قرار دے کر کہہ رہے ہیں کہ تم نے مارا. فعل جو ہے ضرب کا اس کو انجام کس نے دیا؟ تم نے. زید عمرو کو کہہ رہا ہے کہ تم نے مارا. یا کہتا ہے فعل جو ہوتا ہے وہ متکلم ہوتا ہے اس کا فاعل، یا نائب فاعل اس کا کیا ہوتا ہے؟ متکلم، یعنی کلام کرنے والا خود فاعل ہوتا ہے. وہ یہاں پر یہ نہیں کہے گا زید کہ مثلا تم عمر نے مارا یا اس فلاں بندے نے علی نے مارا، کہتا ہے میں نے مارا. متکلم خود کلام کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے مارا. تو پس معلوم ہوا فاعل جو ہوتا ہے فعل کا، فعل کو انجام دینے والا، وہ یا تو غائب ہوتا ہے یا مخاطب ہوتا ہے یا متکلم ہوتا ہے. یہ اگر ورڈ پر کھل جائے جلدی سے میں وہاں پر لکھ دیتا ہوں تو یہ بات واضح ہو جائے. آگے نیچے کیا کہہ رہے ہیں؟ بے ہمین مناسبت فعل را در ان سے حالت بترتیب غائب مخاطب و متکلم مین آمد. کہتے ہیں اسی مناسبت سے فعل کی تین حالتیں ہوتی ہیں اس کو انجام دینے والے کی جہت سے. فاعل یا تو غائب ہوتا ہے، مخاطب یا متکلم. اسی جہت سے فعل کو بھی کیا کہیں گے؟ فاعل، غائب، مخاطب یا مازید. یہ اگر ورڈ یہاں پر کھل جاتا ہے جلدی سے تو میں اس کو یہیں پر لکھ دیتا ہوں. جی ہاں، جی فعل کو انجام دینے والا فاعل یا غائب ہوتا ہے، مثلا وہ مارتا ہے یا اس نے مارا. فعل کو انجام دینے والا مخاطب ہوتا ہے، جیسے تم نے مارا یا تم مارتے ہو. فعل کو انجام دینے والا غائب متکلم ہوتا ہے، میں نے مارا یا میں مارتا ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ آپ کا فعل متکلم. اچھا، یہ ہو گئے آپ کے مخاطب کے صیغے اور یہ ہو گیا غائب. اچھا، اگلے صفحے پہ آ جاتے ہیں ہم. یہاں پر یہ ہے لیپ ٹاپ، جی کھل گیا. اگلے صفحے پہ فرماتے ہیں دو فعل غائب و مخاطب و مذکر یا مؤنث بودن فاعل یا نائب فاعل و نیز با مفرد یا مثنی و یا جمع بودن آن تغییر می کند و ہر دو مورد صورت خاصی دارد. میں اس کو اگر سارے بحث کو ورڈ پہ ہی سمجھا دوں تو زیادہ بہتر ہے. ہم نے ابھی تک یہ بیان کیا کہ یا تو فعل کا فاعل غائب ہوتا ہے یا تو فعل کا فاعل مخاطب سامنے والا ہوتا ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے مارا، یا تو فعل کا فاعل متکلم ہوتا ہے، غائب، مخاطب اور متکلم. فعل کو یہی تین بندے انجام دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور بندہ انجام نہیں دے سکتا. مثلا یا تو فاعل غائب ہوگا، میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں. مثلا ایک کام انجام ہوا ہے، مثلا مارنے کا کام انجام ہوا ہے، ایک بندہ خدا نخواستہ قتل ہوا ہے، تو یا تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے مارا، یا آپ کہتے ہیں تم نے مارا، یا ان دو بندوں کے علاوہ میں اور تم کے علاوہ ایک اور بندہ ہو سکتا ہے، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی تیسرا بندہ. وہ کوئی تیسرا بندہ کیا آپ اور میں کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ غائب ہوگا. اگر وہ میں ہوں تو وہ متکلم کا صیغہ ہے، اگر وہ مارنے والا تم ہو تو تم مخاطب کا صیغہ ہے، یا اگر وہ مارنے والا ہم دونوں کے علاوہ نہیں ہے، میں اور تم کے علاوہ، تو پھر وہ کون ہوگا؟ ہمارے علاوہ وہ غائب کا صیغہ ہوگا.
فاعل کون ہوگا؟ وہ غائب ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ ہر تین تو نہیں بلکہ پہلے کے بھی 6 سیغے ہیں، مخاطب کے دوسرے کے بھی 6 سیغے ہیں، اور متکلم کے کتنے سیغے ہیں؟ 2 سیغے ہیں۔ کیسے ہیں؟ پہلا غائب کا سیغہ ہے مفرد مذکر غائب۔ پہلے 6 سیغوں میں غائب ہر دفعہ آئے گا، پہلے 6 سیغوں میں مفرد مذکر غائب یہاں پر آیا ہے نا، تو پہلے 6 سیغوں میں غائب آئے گا، کیونکہ پہلے ہم 6 سیغے غائب کے بیان کر لیں۔ مفرد یعنی ایک تھا مارنے والا، مذکر یعنی مرد نہیں تھا، مارنے والا کون تھا؟ عورت نہیں تھی معذرت، بلکہ کیا تھا؟ مذکر تھا، مرد تھا۔ اور غائب یعنی میں اور تم کے علاوہ ہے وہ بندہ، یعنی تیسرا بندہ ہے کوئی، وہ ہے۔ اردو میں اور آپ کے علاوہ غائب کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ وہ۔ اگر متکلم نے خود مارا ہو تو وہاں پر کہا جاتا ہے میں نے مارا، یہ تو ہے میں۔ اگر مخاطب کو کہنا ہو کہ تم نے مارا ہے تو وہاں پر تو ہم لگاتے ہیں تم، اور اگر میں اور تم کے علاوہ اگر تیسرا کوئی بندہ ہو مارنے والا تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے مارا۔ تو مفرد یعنی ایک بندہ تھا، مذکر یعنی مرد تھا، غائب یعنی وہ یا اس کا صیغہ کون سا ہے پہلا بھلا؟ ضربا۔ اس کا معنی کیا ہے پھر؟ اس کا معنی بنے گا، اس کا میں معنی بھی یہاں پر لکھ دیتا ہوں، کیونکہ مفرد ہے اس کہیں گے، اس مذکر ایک مرد، غائب کیونکہ غائب کا صیغہ ہے، اس ایک مرد، مذکر کے لیے مرد لگائیں گے، مفرد کے لیے ایک لگائیں گے، کیونکہ تثنیہ 2 نہیں تھے مارنے والے بلکہ ایک تھا، اس ایک مرد نے مارا۔ تو یہ کیا ہے؟ پہلا صیغہ ہے آپ کے پاس۔ دوسرا صیغہ بھی غائب کا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے، تثنیہ مذکر، کیونکہ ابھی بھی مذکر کے صیغے چل رہے ہیں۔ تثنیہ مذکر غائب۔ اب یہاں پر ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ مذکر تو وہی مرد ہی ہے، غائب یعنی وہی اس سے لگائیں گے، اور تثنیہ کے لیے ہم 2 لگائیں گے اب، کیونکہ 2 ماننے والے تھے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اس کا صیغہ کیا ہے؟ ضربا۔ معنی کیا بنے گا ترجمہ اس کا؟ کیونکہ اس 2 مردوں کے لیے تو اس نہیں لگایا جاتا، کیا لگایا جاتا ہے اردو میں؟ ان لگایا جاتا ہے، ان 2، کیونکہ تثنیہ ہے اس لیے 2 لگائیں گے، مردوں نے مارا۔ صحیح۔ اب کیا آئے گی آپ کے خیال میں؟ صیغہ کون سا آئے گا؟ جمع کا۔ مفرد بھی ہو گیا، تثنیہ بھی ہو گیا، جمع۔ اگر مارنے والے زیادہ تھے، مثلا آپ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر مثلا بھیڑ مچ گئی اور وہاں پر کسی شخص کو مارا جا رہا تھا، تو سب نے ایک شخص کو مثلا مارا، تو وہاں پر آپ ایک بندے کو خاص طور پر یا کسی 2 بندوں کو خاص طور پر قاتل نہیں قرار دیتے، بلکہ وہاں پر آپ جمع کا صیغہ لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جمع مذکر غائب، ضربو۔ اس کے لیے آپ کہیں گے ان سب نے، کیونکہ جمع کم از کم 3 کو شامل ہوتا ہے، اس سے بعد جتنے بھی اوپر آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ جمع ہی مراد ہوں گے۔ 3 کو یا 3 سے زیادہ جتنی بھی اوپر چلے جائیں وہ سب کیا ہوں گے؟ جمع ہوں گے۔ ان سب نے مارا، ان سب مردوں نے، کیونکہ مذکر کا صیغہ ہے، مارا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا مفرد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ اب کہتے ہیں غائب کا ابھی بھی 3 اور صیغے رہتے ہیں، اور وہ ہیں 3 مؤنث کے۔ جس ترتیب سے یہ ہم نے لکھے ہیں اسی ترتیب سے آپ مؤنث کے صیغے لگائیں گے آپ معذرت کے ساتھ۔ اچھا، یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ مؤنث کے صیغے اب بنانے ہیں۔ اچھا، مؤنث کے صیغے بلا کون سے ہیں؟ یہاں پر کہیں گے ضربت، اس ایک عورت نے، کیونکہ اس غائب ہے۔ اب 2 عورتیں آپس میں بات کر رہی ہیں، ایک عورت دوسری عورت کو کہتی ہے کہ میں نے بھی نہیں مارا، تم نے بھی نہیں مارا، بلکہ اس ایک عورت نے مارا، تو وہ کہتی ہے ضربت، اس ایک عورت نے مارا۔ آپ اسی ترتیب سے اس کا ترجمہ لے آئیں گے، صرف آپ نے مرد کی جگہ عورت لکھتے جانا ہے۔ ضربتا، اس ان 2 اور
تو نے مارا. اچھا ضربنا اس کا کیا مطلب ہے؟ ان سب عورتوں نے مارا. یہ ہو گئے مذکر غائب کے صیغے 6 ہیں. پہلے 3 مذکر کے ہیں اور دوسرے 3 کس کے ہیں؟ مؤنث کے. اب آ جاتے ہیں یہ 6 صیغے جب مکمل ہو گئے ہمارے غائب کے. اب ہم آتے ہیں مخاطب کے 6 صیغوں پر. واحد مخاطب یا مفرد مخاطب. اس کو مفرد بھی کہا جاتا ہے، واحد بھی کہا جاتا ہے. مخاطب کو حاضر بھی کہا جاتا ہے اور مخاطب بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں مفرد مخاطب، مفرد مذکر مخاطب. اچھا کیا ہے صیغہ؟ ضربتا. اس کا کیا ترجمہ بنے گا؟ مفرد ہے یعنی تو، مخاطب صیغے لا رہے ہیں نا. ابھی اس ختم ہو گیا. اب جو سامنے والا بندہ کھڑا ہے اس کو ہم الزام لگا رہے ہیں کہ مخاطب نے یہ کام انجام دیا ہے. تم کیونکہ مذکر ہے ہم کہیں گے ایک، مفرد ہے ایک اور مذکر ہے مرد، تم ایک مرد نے مارا. اچھا پھر آگے ہے یہاں پر مذکر مخاطب وہی رہے گا، صرف تثنیہ آ جائے گا. تثنیہ مذکر مخاطب کیا آئے گا؟ ضربتما. اس کا کیا معنی ہے؟ تم 2 مردوں نے مارا. اچھا جمع مذکر مخاطب ضربتم. اس کا کیا معنی ہے؟ تم سب مردوں نے مارا. اچھا اب مذکر کے صیغے ختم ہو گئے مخاطب کے. اب مخاطب کے مؤنث کے صیغے آئیں گے. مفرد مؤنث مخاطب. اب ایک عورت سامنے والی ایک عورت کو کہہ رہی ہے کہ تم نے مارا. ضربتے، تم معذرت کے ساتھ یہ تم ایک عورت نے مارا. اچھا مفرد کے بعد کون سا آتا ہے صیغہ؟ تثنیہ آتا ہے. مؤنث مخاطب ضربتما. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ تم 2 عورتوں نے مارا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضربتما کے 2 صیغے ہیں. تثنیہ مذکر مخاطب بھی ضربتما ہے اور تثنیہ مؤنث مخاطب بھی ضربتما ہے. لہٰذا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر صیغہ مردوں کا ہے یا عورتوں کا ہے؟ یہ ہمیں سیاق سے پتہ چلے گا عبارت کے کہ یہاں پر کن کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی بات ہو رہی ہے یا مردوں کی بات ہو رہی ہے. تثنیہ کے بعد کیا آتا ہے؟ جمع آتا ہے. جمع مؤنث مخاطب ضربتن. اس کا کیا معنی ہے؟ تم سب عورتوں نے مارا. اچھا ہم نے کہا تھا کہ مخاطب کے بعد کس کے صیغے آتے ہیں بھلا؟ متکلم کے. اچھا مفرد متکلم ضربتو میں نے مارا، اور جمع متکلم ضرب نا. اس کا معنی ہے ہم نے مارا. اب یہاں پر متکلم کہنے والا خود کہہ رہا ہے کہ اس فعل کو انجام دینے والا کون ہے؟ میں ہوں. اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر مفرد مذکر تثنیہ کا صیغہ کیوں نہیں لگایا گیا؟ کہتے ہیں تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا اور مؤنث مذکر میں بھی نہیں ہوتے متکلم میں. تو یہاں پر فرماتے ہیں یہی 2 صیغے ہیں اس کے. ضرب تو اگر متکلم نے مارا ہے اور وہ ایک بندہ ہے یا 2 بندے ہیں تو وہ جمع متکلم کا صیغہ لائے گا. اگر جمع ہے 3 سے زیادہ ہیں تو اب بھی جمع کا صیغہ لے آئے گا. چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں، ہر 2 صورتوں میں وہ کیا کہیں گے؟ ضربتو اور ضربنا کہیں گے. یہ ہم پڑھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں عبارت میں. 2 فعل غائب و مخاطب با مذکر یا مؤنث بودن فاعل یا نائب فاعل و نیز با مفرد یا مثنی و یا جمع بودن آن تغییر می کناد. کہتے ہیں ہر 2 فاعل جو فعل ہوتے ہیں چاہے وہ مجہول ہے یا معلوم ہے، غائب اور مخاطب
جب ان کے ہم سیغے بنائیں گے تو مذکر ہونے میں یا مؤنث ہونے میں جب فاعل ان کا یا نائب فاعل مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا یا مفرد اور تثنیہ یا جمع ہونے میں وہ کیا ہو جائے گا، ان کا صیغہ تبدیل ہو جائے گا۔ اور در ہر مورد خاصی صورت خاصی در ہر مورد خاص میں، مثلا اگر ایک خاتون ہے اور وہ متکلم ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے مارا اور وہ کہتی ہے میں ایک عورت نے مارا، تو اس کا ایک اپنا مورد ہے۔ اگر ایک مذکر کہہ رہا ہے کہ میں نے مارا، اس کا ایک اپنا مورد ہے۔ اگر وہ غائب ہے، اس کا اپنا مورد ہے، جیسے ابھی ہم نے بیان کیا۔ وہ فعل متکلم فقط با مفرد یا غیر مفرد بودن فاعل یا نائب فاعل تغییر می کند۔ جو فعل متکلم ہوتا ہے فقط کس سے تغیر کرتا ہے؟ مفرد یا غیر مفرد، مفرد یا تثنیہ اور جمع، دو اس کی صورتیں ہیں۔ مفرد کے غیر کی اس کا فاعل یا نائب فاعل جب تبدیل ہوتا ہے وہ دارا، یہ دو صورت ہے، اس کی صرف دو صورتیں، جیسے ابھی ہم نے بیان کیا کہ ضربت و ضربنا واحد متکلم اور جمع متکلم، اس میں صرف دو صورتیں ہیں۔ ہر قدام سوار فوقرا سیگے می گویا، یہ جو ہم نے صورتیں بتائی ہیں ساری، یہ کیا ہیں؟ فعل کے سیگے ہیں۔ وان را بنائب نام فاعل یا نائب فاعل می خانان، یہ جو ہم نے فعل کو انجام دینے والا جو ہوتا ہے یا جس پر فعل انجام پایا جاتا ہے مجہول کی صورت میں، اس کو نائب فاعل کہتے ہیں، اور اگر معلوم کی صورت ہو تو اس کو فاعل کہتے ہیں۔ مثلا میگوین صیغہ مفرد مذکر غائب، صیغہ مثنیٰ مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب، تثنیہ کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں۔ وہ ہمین طور ازانچہ گزشت روشن شد، جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ فعل غائب آرا یا 6 سیغے، فعل غائب کے 6 سیغے ہیں، فعل مخاطب کے بھی 6 سیغے ہیں، اور فعل متکلم کے 2 سیغے ہیں۔ در نتیجہ ٹوٹل کتنے سیغے ہو گئے؟ 14۔ اب یہ انہوں نے چارٹ بنایا بہترین سا جو ہم نے ابھی بیان کیا ہے۔ غائب کے پہلے سیغے آئیں گے 6، پھر مخاطب کے 6 سیغے آئیں گے، متکلم کے 2 سیغے آئیں گے۔ غائب یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ غائب مذکر ہوا تو اس کے 3 صورتیں ہیں، غائب مؤنث ہوا تو اس کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ مخاطب یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، مخاطب مذکر ہے تو اس کی 3 صورتیں ہیں، مخاطب مؤنث ہے تو اس کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ متکلم کی 2 صورتیں ہیں، مفرد یا جمع۔ اگلی بات فرماتے ہیں مباحث بخش اول، مطالب این بخش در ضمن 4 عنوان بحث می شود۔ اس جو بخش کی مطالب ہیں وہ 4 عناوین کے ساتھ ہم بیان کریں گے۔ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی، فعل ثنائی اور غیر متصرف و اسم فعل۔ اس جو بخش اول ہے فعل کی، اس میں یہی ابحاث ہوں گی 4 عناوین کے ساتھ۔ ثلاثی مجرد کی بات کریں گے، پھر ثلاثی مزید فی کی، اس کے بعد رباعی کے ذیل میں جتنے ابواب آتے ہیں رباعی مزید فی کے، فعل ثنائی کو پڑھیں گے، فعل غیر متصرف اور اس میں فعل کو پڑھیں گے۔ توضیح: فعل مجرد بے فعلی می گویند کہ در صیغہ اول ماضی آن حرف زائد نہ باشد۔ صرف میر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مجرد اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں حرف زائد نہ ہو۔ یہ مجرد کی میں یہاں پر تعریف لکھ دیتا ہوں۔ مجرد اور مزید فی بہت استعمال ہوتا ہے صرف میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے مجرد کسے کہتے ہیں۔ مجرد چاہے وہ ثلاثی ہو یا مجرد رباعی ہو، اور فعل چونکہ خماسی نہیں ہوتا لیکن اسم ہوتا ہے، اور اگر اسم مجرد ہو خماسی مجرد تو مجرد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آیا مجرد سے مراد وہی فارسی والا مجرد ہے جو غیر شادی شدہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ جی نہیں، مجرد ہر وہ فعل یا اسم جس میں حرف زائد موجود نہ ہو۔ فعل کی جو انہوں نے تعریف اس کتاب میں ابھی کی ہے، جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، وہ یہ ہے، یہاں سے میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بے فعلی می گویند کہ در صیغہ اول فعل ماضی آن حرف زائد نہ باشد۔ کیونکہ فعل کی ابھی بات ہو رہی ہے، ہر وہ فعل جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں حرف زائد نہ ہو اسے مجرد کہتے ہیں، جیسے ضربہ، نصرہ، عالمہ، کارما، صرفہ، مثلا کاتبہ،
اس طرح سے آپ سینکڑوں مثالیں لا سکتے ہیں. آپ اس کے فعل ماضی کے پہلے سیغے کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ پہلے سیغے میں تو یہ فے اینڈ لام کے مقابلے میں، اور اس میں کوئی زائد چیز تو ہے نہیں فے اینڈ لام کے مقابلے میں، بس یہ کیا ہے؟ مجرد ہے. اچھا، مزید فی، فعل مزید فی، یا اس میں مزید فی کون سا ہوتا ہے؟ ہر وہ فعل جس کے فعل ماضی کے اول صیغہ میں حرف زائد موجود ہے. مزید فی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ فعل جس کے ماضی کے پہلے صیغے میں حرف زائد موجود ہو اسے مزید فی کہتے، فقیہ لکھ دیا میں نے، کہتے ہیں. جیسے سے اکرم، اعلم، صرف. اچھا، اقتصب، اچھا انتصر، اچھا استخرج، یا مثلا آپ کہہ دیں کہ اکتسب گزر گئے، انصرف. آپ ان کی ماضی میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر الف زائد ہے، یہاں پر بھی الف زائد ہے، یہاں پر را ایک زائد ہے، یہاں پر الف اور تا زائد ہیں، یہاں پر الف اور نون الف اور تا زائد ہیں، یہاں پر الف اور سین اور تا زائد ہیں، اور یہاں پر الف اور نون زائد ہیں. تو آپ ان کی فعل ماضی کے پہلے صیغے میں جو چیز زائد ہوگی اصلی صیغہ سے وہ کیا ہوگی؟ جب زائد شمار ہو جائے گی تو ہم اس فعل کو فعل مزید فی قرار دے دیں گے. یہ پرسش و تبرین ہے. ابھی ہمارے پاس کچھ ٹائم رہتا ہے، اگلی بات ہم شروع کر لیتے ہیں تو ختم انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے. تو پہلی بات ہماری کون سی تھی؟ فعل ثلاثی مجرد. یہ آسان بات ہے، مشکل بات وہی فعل ثلاثی مزید فی میں آتی ہے. بہرحال فعل ثلاثی مجرد یا معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا. پھر فعل معلوم کے بھی تین افعال ہیں، یعنی فعل ماضی ہے معلوم، یا فعل مضارع معلوم ہے، یا فعل امر معلوم ہے. اسی طرح سے فعل مجہول ماضی مجہول ہے، یا فعل مضارع مجہول ہے، یا فعل امر مجہول ہے. ہر دو کی تین صورتیں بنتی ہیں، معلوم کی بھی تین صورتیں اور مجہول کی بھی تین صورتیں بنتی ہیں. فعل ماضی معلوم کسے کہتے ہیں؟ چل، ماضی معلوم ثلاثی مجرد از مصدر گرفته می شود. جو ماضی معلوم ثلاثی مجرد کا ہوتا ہے وہ کس سے لیا جاتا ہے؟ مصدر سے لیا جاتا ہے. برای گرفتن آن از مصدر باید حرف زائد مصدر را اگر دارای حرف زائدی است انداخت. فاء الفعل و لام الفعل را مفتوح و عین الفعل را متحرک نمود. کہتے ہیں کیسے بنائیں گے ہم مصدر سے؟ فرماتے ہیں مصدر سے لینے کے لیے جو مصدر ہوگا اس سے آپ حرف زائد کو، اگر وہ حرف زائد اس میں موجود ہو تو اس کو گرا دیں گے، فاء الفعل اور لام الفعل کو مفتوح کر دیں گے اور عین الفعل کو متحرک کر دیں گے. اب وہ کون سی حرکت دیں گے؟ فتح بھی دے سکتے ہیں، کسرہ بھی دے سکتے ہیں، ضمہ بھی دے سکتے ہیں. نوع حرکت عین الفعل در ماضی ہر مصدر سماعیات. کہتے ہیں عین الفعل کو کیا دیں؟ زبر دیں، زیر دیں، پیش دیں. تو کہتے ہیں یہ جو زبر زیر پیش ہے وہ سماعی ہے. جس طرح سے عربی کہہ دیں گے عرب زبان اسی طرح سے ہم بھی مان لیں گے، لیکن فاء الفعل اور لام الفعل کو کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ مفتوح رکھنا ہے. بنابراین ماضی ثلاثی مجرد معلوم بر یکی از این سے وزن. فاء الفعل اور لام الفعل تو ہو گیا مفتوح. عین الفعل کو یا کسرہ دے سکتے ہیں یا ضمہ یا فتح. تو تین صورتیں بنیں گی، فاعلہ بنے گا یا فاعلہ بنے گا یا فاعلہ. فا اور لام تو ہر تینوں صورتوں میں کیا ہے؟ مفتوح ہیں. صرف عین بدل گئی، یہاں پر زبر ہے، یہاں پر عین پر زیر ہے، یہاں پر عین پر پیش ہے. تو کتنی صورتیں بنی؟ تین صورتیں. پہلے کی مثال دے رہے ہیں، جیسے ذہاب. ذہاب کیا ہے؟ مصدر ہے. تو فعل ماضی معلوم مصدر سے بنتی ہے، تو کیسے بنائیں گے؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا حرف زائد کو گرائیں گے. اصل میں ہے زاد ہا با، الف کیا ہے؟ زائد ہے. الف کو سب سے پہلے ہم گرا دیں گے. ذہاب یعنی جانا، رفتن. اس سے ہم فاء الفعل اور لام الفعل کو سب سے پہلے مفتوح کریں گے، اور کیونکہ کہتے ہیں ذہابا میں
عین الفعل سماعی طور پر مفتوح ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی مفتوح کر دیں گے. اچھا یہ تو ہو گیا رفت، وہ ایک شخص گیا. علم یہ مصدر ہے ثلاثی مجرد کا اور اس میں کوئی حرف زائد بھی نہیں ہے، لہذا یہاں پر ہمیں کوئی حرف زائد گرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم اس کا عین الفعل تو مفتوح کریں گے، فاء الفعل اور لام الفعل تو مفتوح کر دیں گے بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ فعل ماضی کیا ہوتی ہے؟ فاء الفعل اور لام الفعل اس کا مفتوح ہوتا ہے. لیکن لام الفعل کو عین الفعل جو ہے لام یہاں پر اس کو ہم زیر دیں، پیش دیں یا زبر دیں، تو کہتے ہیں عربی تو کیا کرتے ہیں اس کو زیر دے دیتے ہیں، تو ہم بھی زیر دیں گے، عالمہ پڑھیں گے. حسن اس کا کیا ہے؟ اس میں بھی حرف زائد تو موجود نہیں ہے، لہٰذا پہلی ہمیں زحمت نہیں اٹھانی. دوسری زحمت یہ ہے کہ ہم فاء الفعل اور لام الفعل کو زبر دیں گے. ہا نا سین کو آپ کیا کریں؟ زیر دیں، پیش دیں یا زبر دیں، تو کہتے ہیں عرب زبان کیا لگاتے ہیں؟ پیش لگاتے ہیں، تو حسنا کر دیں گے. اگلی بات انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع کریں گے کل سے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی